للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا ورسولا۔ غریبا یا رسول اللہ غریبا یا رسول اللہ غریبا ندارم در جہاں جستوں حبیبم بری نازم کے ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی۔ کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت اربوں خربوں کے حساب سے بغیر کسی وقفے کے لگاتار درود و سلام آقا انعامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ انتہائی عزت کے لائق معزز اور محتشم سامعین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی
بلا فصل خلافت کے متعلق صحابہ کرام علیہم الرضوان میں اجماع کی صورت موجود تھی۔ عہد رسالت کے اندر ہی صحابہ کی باہمی گفتگو کی جو نشستیں منعقد ہوتی تھیں، ان میں جب صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنے جلیل المرتبت ساتھیوں کا تذکرہ کرتے تو ان تذکار میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان اس بات پر اتفاق موجود تھا کہ تمام صحابہ کرام میں افضل ترین، معتبر ترین اور ہر لحاظ سے قابل احترام جو شخصیت ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور اس معاملہ میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف موجود نہیں تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی جان نشینی کا جو معاملہ ہے، یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کئی زاویوں سے، کئی اشارات سے اچھی طرح سمجھتے تھے۔ اگر کوئی ایک بھی روایت مستند اور کوئی ایک بھی فرمان رسول موجود ہوتا کہ جس میں اشارتاً یا کنایتاً حضور کی وصیت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں ثابت ہوتی، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی جان، اپنی آبرو، اپنا مال، اپنی اولادیں حضور پر قربان کر دیں، اور جنہوں نے سرکار کے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن بھی زمین پر نہیں گرنے دیا، جنہیں حضور اپنا دم مبارک، خون مبارک عطا فرمائیں زمین میں دفنانے کے لیے، تو وہ حضور کے خون کا احترام اتنا کریں کہ وہ پی لیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ صحابہ کرام دنیا کی امارت و خلافت کے لیے حضور کے کسی فرمان کا پاس کر سکتے تھے؟ یہ اصل میں صحابہ کرام پر الزام نہیں ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ڈائریکٹ حملہ ہے کہ حضور نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق خلافت کی وصیت فرمائی، اور صحابہ کرام میں تینوں بڑے جلیل القدر خلفاء نے
علی المرتضیٰ کو زبردستی پیچھے رکھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضور کی تربیت پر نقطہ ہے، یہ حضور کی تربیت پر یہ انگلی اٹھانا ہے، اور یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ صحابہ کی نگاہوں میں حضور کے فرمان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو یہ الزام صحابہ پر نہیں ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ڈائریکٹ حملہ ہے۔ کوئی ایک بھی ایسا فرمان ثابت نہیں ہے جس کے متعلق کہا جائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ کے متعلق کوئی وصیت فرمائی ہو۔ ہاں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے متعلق کئی اشارے واضح طور پر موجود ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ جان نشینی کا منصب حضور اپنی ظاہری حیات طیبہ میں اعلان تو نہیں، لیکن اشارات سے ابوبکر صدیق کے حق میں فرما چکے تھے۔ اس کے لیے چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ذی شعور ان باتوں کو سننے کے بعد خود حقیقی فیصلے تک پہنچنے میں آسانی کو محسوس کریں گے۔ جانے جانا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما۔ ایک خاتون ایک مسئلہ لے کر حضور کی بارگاہ میں آئی۔ یہ سیاہ ستہ کی روایاتیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا۔ خاتون حضور کی بارگاہ میں سائلہ بن کر آئی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم 2 دن کے بعد آنا۔ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں 2 دن کے بعد آؤں اور آپ یہاں تشریف فرمانا۔ اب یہ اشارے 2 طرح کے تھے، آپ ظاہراً تشریف فرمانا ہو یا آپ کو آپ کا رب واپس بلا لے، اور میں آؤں اور آپ کو موجود نہ پاؤں تو حضور پھر میرے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا پھر تم ابو بکر کو مل لینا، میرے تمام دیون کا ذمہ دار ابو بکر ہے۔ اب یہ اشارہ کس طرف ہے؟ یہ واضح فرمان کس طرف ہے؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بلا فصل جان نشینی کی طرف اشارہ کہ میرے بعد میرے وعدوں کی پاسداری کی پابندی اور ذمہ داری ابوبکر کے سر ہے، لہذا اگر میں تم سے کوئی وعدہ کر رہا ہوں اور اس وعدے کی تکمیل سے پہلے میرا اللہ مجھے واپس بلا لیتا ہے تو تم سیدھے ابو بکر کے پاس آ جانا، ابو بکر وعدے کی تکمیل کرے گا۔ کیا علی المرتضیٰ کے متعلق حضور فرما نہیں سکتے تھے؟ فرما سکتے تھے نا، لیکن جس کا نمبر جان نشینی کا تھا حضور نے اشارہ اسی کی طرف کر دیا کہ ابو بکر کو ملنا۔ ایک عربی دیہات میں رہنے والا شخص جو تلوار گری کا کام کرتا تھا، وہ تلواریں بنایا کرتا تھا، دیہات میں اس کا کام کاج یہ تھا، وہ دیہات میں تلواریں تیار کرتا اور شہر مدینہ میں لا کر وہ تلواریں بیچا کرتا تھا۔ وہ تلواریں بنا کر لایا، اس سے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چند تلواریں ادھار لے لی۔ سرکار نے اس دیہاتی سے چند تلواریں خریدی
اور سرکار نے وعدہ فرما لیا کہ ان کی قیمت میں تمہیں 15 دن کے بعد ادا کروں گا۔ حضور نے 15 دن کے ادھار پر اس دیہاتی سے وہ تلواریں خرید لی۔ اب وہ دیہاتی خاموشی سے حضور کو تلواریں دے کر حضور کے وعدے پر یقین کر کے چل پڑا۔ جا رہا ہے تو راستے میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اسے مل گئے۔ حضرت علی نے پوچھا بھائی تلواریں کہاں ہیں؟ اس نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر تلواریں بیچ دی ہیں۔ کہا کتنے دراہیم میں؟ اس نے کہا اتنے میں۔ تو وصول کر لیجیے؟ کہا نہیں، حضور نے 15 دن کا وعدہ کیا۔ اب سیدنا علی المرتضیٰ اسے کہتے ہیں دیہاتی کو پلٹ کر جاؤ اور رسول اللہ سے پوچھ کر آؤ کہ اگر میں 15 دن کے بعد واپس آؤں اور آپ موجود نہ ہوں تو تلواروں کی قیمت ادا کون کرے گا؟ اب سیدنا علی المرتضیٰ کا خیال یہ تھا کہ اگر حضور میرے لیے ارشاد فرما دیں گے تو افضلیت کے لیے یہ میرے پاس ایک ثبوت دلیل بن جائے گا۔ وہ دیہاتی پلٹ کر حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ حضور آپ نے تلواریں خرید لی ہیں، 15 دن کا وعدہ ہے آپ کا، اگر 15 دن کے بعد میں آؤں اور آپ کو موجود نہ پاؤں تو تلواروں کی قیمت کون ادا کرے گا؟ فرمایا ابو بکر سے لے لینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا ابو بکر سے لے لینا، میرے بعد میرے دیون کا ذمہ دار ابو بکر ہے۔ یہ اشارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات طیبہ میں خلافت ابو بکر صدیق کے فرما رہے ہیں۔ پھر دیکھیے سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور ایک گھر میں تشریف فرما ہے، میں بطور خادم حضور کے پاس حاضر ہوں، کوئی اور دوسرا بندہ نہیں ہے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اندر سے پوچھا کون؟ باہر سے آواز آئی ابو بکر۔ آقا کریم نے فرمایا اس کے لیے دروازہ کھول دو، اسے جنت کی بشارت دے دو اور ساتھ یہ خوشخبری دے دو میرے بعد میرا جان نشین یہ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے یہ صحیح ترین روایت اور سیاستہ میں موجود ہے۔ خلافت بلا فصل کی کوئی ایک روایت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ثابت نہیں ہے۔ جانے جانا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں جان نشینی کے تمام اشارے جو دیے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر دیکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ فنا فی الرسول کے مقام پر صحابہ میں کوئی اور صحابی فائز نہیں ہے۔ یہ جو لوگ ظاہری خلافت اور روحانی خلافت کے چکر میں پڑے ہیں نا، انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فنا فی الرسول کے درجے پر تمام صحابہ میں اگر کوئی ذات پہنچی ہے تو وہ صرف حضرت ابو بکر صدیق پہنچے۔ سبحان اللہ اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عمل کے لحاظ سے، رمز کے لحاظ سے، وجود کے لحاظ سے فنا فی الرسول کے درجے پر فائز ہے، اور کوئی اور صحابی اس مقام پر نہیں پہنچا۔ کسی صحابی کو یہ اعزاز نہیں ہے
جو حضرت ابوبکر صدیق کے حق میں آیا، وجودی اعتبار سے فنا پھر رسول ہونا یہ صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ ہے، اس کو سمجھیے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ ہیں جو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیخ ہیں، خواجہ باقی باللہ۔ ہندوستان میں ان کا مزار پر انوار ہے۔ حضرت مجدد پاک کے یہ شیخ ہیں خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر ہر وقت ارادت مندوں کا جم گٹھا لگا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کے کچھ معزز مہمان آ گئے اور گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اب آپ بڑے پریشان ہوئے کہ ان لوگوں کی مہمان نوازی کیسے کی جائے گی۔ آستانہ سے ملحق ایک عمارت میں ایک نان بھائی رہتا تھا جس نے اپنا تندور لگایا ہوا تھا اور وہ روٹیاں پکا کر بیچا کرتا تھا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ خود اس نان بھائی کے پاس چلے گئے اور اسے کہا کہ کچھ میرے مہمان آئے ہیں، تم روٹیاں بنا کر آستانے پر بیچ دو اور اس کی قیمت کچھ دنوں کے بعد میں تمہیں ادا کر دوں گا، کیونکہ ابھی میرے معزز مہمان آئے ہیں اور میرے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں۔ نان بھائی اس بات پر راضی ہو گیا، اس نے روٹیاں پکائی اور تیار کر کے آستانے پر بیچ دی۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آنے والے مہمانوں کی ضیافت فرمائی اور اس نے روٹیاں اتنی خستہ اتنی خوبصورت بنا کر بھیجی تھیں کہ خواجہ باقی باللہ بہت خوش ہوئے۔ چند دنوں کے بعد آپ نے اس کو آستانے پر بلایا اور فرمایا، بتاؤ تمہاری کتنی اجرت ہے؟ میں تم سے راضی ہوں، اس مشکل وقت میں تم میرے کام آئے ہو۔ اس نے کہا جی میری اجرت یہ ہے کہ مجھے باقی باللہ بنا دو۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کام بہت مشکل ہے، تم اس کو چھوڑو اور اپنی اجرت لے لو۔ اس نے ضد کی، اس نے کہا نہیں میں نے باقی باللہ بننا ہے۔ آپ نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھا۔ آپ اسے اپنے حجرے میں لے گئے، اس پر اپنا پرتو ڈالا اور پرتو ڈالنے کے بعد جب آپ حجرے سے نکلے اس کے ساتھ تو دیکھنے والے کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ دونوں میں باقی باللہ کون ہے۔ برابر ایک جیسی شکل، ایک جیسے چہرے پر وجاہت، ایک جیسا حسن و جمال، بالکل عین حضرت باقی باللہ کی تصویر بن گیا وہ نان بھائی۔ لیکن یہ کیفیت اتنی اہم تھی کہ وہ برداشت نہ کر سکا اور چند دنوں میں تڑپ کر وہ اللہ کے حضور حاضر ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی میں کبھی حضور سے اس قسم کا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ تنہائی کی سعادتیں نصیب ہوئی، تنہائی کے بہت سے مواقع حضرت ابوبکر صدیق کو ملے لیکن مطالبہ ایسا نہیں کیا۔ ہجرت کے سفر میں جب حضرت ابوبکر صدیق میرے آقا کے ساتھ 3 دن اور 3 راتیں غار میں رہے، غار ثور میں، بغیر کسی حجاب کے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر کرم ابوبکر پر پڑتی رہی۔ کمال کیا ہوا جب حضور یہ سفر مکمل کر کے مدینہ میں داخل ہونے لگے، سرحد مدینہ پر جب پہنچے تو حضور کے جلووں نے ابوبکر صدیق کو اپنی ذات میں اتنا فنا کر لیا تھا کہ مدینے والوں کے لیے مشکل ہو گئی
پتہ نہیں چل رہا تھا کہ محمد کون ہے اور ابو بکر کون ہے. اللہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی. اہل مدینہ حیران ہو گئے. کچھ حضور کی طرف بھاگ رہے ہیں, کچھ ابو بکر صدیق کی طرف بھاگ رہے ہیں. اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان گئے کہ حضور کی کرم نوازیوں سے میں اب اس درجے پر پہنچ چکا ہوں کہ حضور نے تو مجھے اپنی شبیہ بنا لیا ہے. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مخمصے سے نکالنے کے لیے اہل مدینہ کو اپنی چادر لی اور حضور پر سائبان کر دیا, یہ بتانے کے لیے کہ آقا یہ ہیں, غلام یہ ہے جس نے چادر پکڑی ہوئی ہے. اللہ اللہ سبحان. یہ کمال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی اور صحابی کے نصیبے میں نہیں آیا. کسی اور صحابی کو یہ مقام نہیں ملا کہ فنا فی الرسول کا جسمانی درجہ حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل ہوا. روحانی کا کوئی دعویٰ کرے تو یہ کمال نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ جسمانی دعویٰ کوئی کر کے دکھا دے. ابو بکر صدیق فنا فی الرسول کے جسمانی درجے پر بھی فائز تھے. اللہ نے یہ اعزاز حضرت ابو بکر صدیق کو دیا تھا. پھر کون حضرت ابو بکر صدیق سے افضل ہو سکتا ہے؟ حضرت امام حسن عسقری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 12 اماموں میں یہ ایک نام ہے. حضرت امام حسن عسقری اپنی تفسیر قرآن کے اندر باقاعدہ طور پر یہ لکھتے ہیں. کیا وہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا, تم میرے لیے بے منزل سمع و بصر ہو. تم میرے لیے بے منزل سمع و بصر ہو. اور یہ حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت امام حسن عسقری. اور اس پر محدثین کا اتفاق ہے کہ جب حدیث کے راویوں میں روایت اہل بیت سے چلے تو کوئی حدیث اہل بیت کی حدیث کے برابر کے درجے کی نہیں ہو سکتی ہے. تو امام حسن عسقری اس حدیث کے راوی ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ابو بکر تم میرے لیے بمنزل سمع و بصر ہو, اور تمہارا اور میرا رشتہ ایسے ہی ہے جیسے سر کا جسم کے لیے ہے اور جس طرح روح کا بدن کے لیے رشتہ لازم ہے, اس طرح ابو بکر تم میرے لیے لازم ہو. روح کے بنا جسم کی حیثیت کوئی نہیں ہے. سمع اور بصر یہ بڑی 2 قوتیں ہیں, اور پھر سر نہ ہو تو در کی ساری قیمتیں ختم ہو جاتی ہیں. میرے آقا کریم نے فرمایا, ابو بکر تم میرے لیے کیا حیثیت رکھتے ہو؟ ایک در کے لیے جو سر کی حیثیت ہوتی ہے وہی ابو بکر صدیق کی حیثیت محمد الرسول اللہ کے لیے. پھر حضرت ابو بکر صدیق سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ ارشاد فرما دے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر افضل کوئی بھی نہیں ہو سکتا. پھر دیکھیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کی طرف جو اشارات دیے, ان اشارات میں ایک اور اشارہ دیکھیں. حضور ماہ سفر میں علیل ہوئے. علالت کا سلسلہ بڑا تو حضور نے امامت ترک کر دی. اب سرکار نماز اپنے حجرہ انور میں ہی ادا فرما رہے اور مسجد میں حضور امامت کے لیے تشریف نہیں لا رہے. سرکار نے کیا فرمایا؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اب ابو بکر کو کہو صحابہ کو نماز وہ پڑھایا کریں.
کیا جب یہ فرمان جاری کیا جا رہا تھا علی المرتضیٰ مدینے میں نہیں تھے؟ کیا عمر مدینے میں نہیں تھے؟ عثمان مدینے میں نہیں تھے؟ یہ سبھی مدینہ طیبہ میں تھے، لیکن میرے آقا نے فرمایا مرو ابا بکر، جاؤ ابو بکر سے کہہ دو فلیصلی بالناس، لوگوں کو نماز ابو بکر پڑھائے۔ اب یہ اشارہ کیا ہے کہ حضور اپنی جان نشینی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ جانتی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق کتنے رقیق القلب ہیں، ان کی کیفیات رحم کتنی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ جب میرے والد گرامی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو پھر یہ اپنے آنسوؤں کو روک نہیں سکتے، لہذا انہوں نے حضرت بلال سے کہا نہیں، عمر سے کہہ دو نماز وہ پڑھائیں۔ کیوں؟ میرے والد گرامی نماز کی تکمیل نہیں کروا سکیں گے، جب قرآن کریم کی تلاوت شروع کریں گے رو رو کر رکعت وہیں لمبی ہوتی جائے گی۔ اب حضرت بلال دو چیزوں کے درمیان آ گئے، ایک طرف فرمان رسول ہے، دوسری طرف فرمان ام المومنین ہے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی میں بہتری سمجھی کہ میں ام المومنین کے فرمان کی طرف آتا ہوں، اور یہ بات حضرت بلال کے دل میں اللہ نے القاء کر دی کہ فرمان ام المومنین کی طرف جاؤ تاکہ قیامت تک جھگڑے کا معاملہ ختم ہو جائے۔ آئے حضرت ابو بکر صدیق کے بجائے حضرت عمر سے کہا نماز آپ پڑھائیں۔ اقامت کہی گئی، تکبیر تحریمہ کے لیے مسجد نبوی میں جو آواز گونجی وہ آواز عمر بن خطاب تھی۔ مصلی امامت پر عمر کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہا۔ میرے آقا علالت کے باوجود اپنے بستر استراحت پر جنبش میں آ گئے، فرمایا عائشہ مجھے اٹھاؤ۔ کس نے کہا ہے عمر نماز پڑھائے؟ عرض کی حضور میں نے۔ فرمایا تم میرے ساتھ وہ کرنا چاہتی ہو جو عورتوں نے زلیخا، جو عورتوں نے یوسف کے ساتھ کیا؟ تم میرے فرمان کو پاس کرنا چاہتی ہو؟ سرکار دو عالم علالت کے باوجود اپنے قدمین شریفین زمین پر گھسیٹتے ہوئے مسجد کے دروازے پر آ گئے، فرمایا عمر کو پیچھے کرو، نماز ابو بکر پڑھائے۔ نماز شروع ہو چکی تھی، تکبیر تحریمہ کہی جا چکی تھی، امامت کے مصلی پر عمر کھڑے ہو چکے تھے، صحابہ صفیں باندھ کر جماعت میں شریک تھے۔ مصلی امامت سے دوران نماز حضرت عمر کو ہٹا کر ابو بکر کو آگے کیا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ رسول اللہ کی نگاہوں میں حضور کے بعد اگر جان نشینی کا حق کسی کا بنتا ہے تو وہ ابو بکر کا بنتا ہے۔ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور بلا فصل خلیفہ نہیں ہے۔ بلا فصل خلافت کا حق اگر کسی شخصیت کے لیے اللہ کے رسول کے ہاں ہے تو وہ ابو بکر کے لیے ہے، ورنہ کیا ہے؟ تقوی میں حضرت عمر کم ہے، زہد میں کم ہے؟ کیا حضرت عمر کا مقام کم ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ جس راستے سے عمر گزر جائے ابلیس اس راستہ کیا اس سائے سے بھی بھاگتا ہے، جدھر عمر چلتا ہے حق ادھر چلتا ہے۔ جس کی یہ شان ہو کیا وہ امامت کے قابل نہیں تھا؟ بات تو امامت کی تو نہیں تھی نا، بات امامت کی نہیں تھی، بات تو تھی جان نشینی کی، کہ یہ فیصلہ جان نشینی کے فیصلوں کی طرف جائے گا۔ لہذا کہا عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو مصلی امامت پر کھڑا کرو۔ حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں لگاتار مسجد نبوی کے ملحق حجرائے عائشہ میں حضور کی موجودگی میں 18 نمازیں حضرت ابو بکر نے صحابہ کو پڑھائی، اور روایتیں 40 تک بھی ہیں، لیکن میں آپ کو کم ترین روایت کی طرف لایا۔
اب حضور باہر گئے تو کسی نے پڑھائی، وہ کمال نہیں ہے، حضور موجود ہوں تو پڑھائی ہو۔ اور پھر ایک موقع پر اور دیکھیے، میرے آقا کریم دو قبائل میں صلح کے لیے تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق کو نماز کا حکم دے کر گئے۔ اب کیا ہوا، سرکار جلدی تشریف لے آئے، صحابہ کرام ظہر کی نماز تھی اور دوسری رکعت میں تھے، اب حضور تشریف لے آئے۔ اب صحابہ کرام نے نماز کے اندر ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کر دیے، اشارہ تھا ابوبکر کی طرف کہ حضور خود آ گئے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی سے پیچھے آ گئے، مصلی چھوڑ دیا، سرکار دو عالم مصلی پر آ گئے، نماز کی تکمیل کروائی، اور بعد میں سرکار نے تمام صحابہ کی موجودگی میں فرمایا ابو بکر تو نے مصلی کیوں چھوڑا؟ ابو بکر تم نے مصلی کیوں چھوڑا؟ عرض کی ابو قحافہ کے بیٹے کی جرأت کہ آپ پیچھے کھڑے ہوں اور میں آگے کھڑا ہو جاؤں، یہ میری جرأت، ابو بکر کی یہ جسارت کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں مصلی امامت پر کھڑا ہو جاؤں۔ تو میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تجھے یاد ہونا چاہیے یہ مصلی پر میں نے خود تجھے کھڑا کیا۔ یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد میرا جان نشین جو بننے کے لائق ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ پھر یہی وجہ ہے حضور کے وصال پاک پر جب سقیفہ بنی ساعدہ میں صحابہ کرام کا اجتماع ہوا اور شورا کا اجلاس شروع ہوا اور باہمی گفتگو ہوئی، تو حضرت عمر بن خطاب نے اٹھ کر جو بات کہی وہی بات علی المرتضیٰ نے بھی فرمائی، اور یہ میں اہل سنت کی کتابوں سے نہیں شیعہ کتب معتبر سے ثابت کر سکتا ہوں۔ جو بات ابو بکر کی خلافت کے لیے جناب عمر نے کہی، منون علی المرتضیٰ نے کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ہمارے دینی معاملات میں امام بنایا وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ ہم اسے اپنے دنیاوی معاملات میں بھی اپنا امام تسلیم کر لیں۔ نماز سے زیادہ معتبر کوئی عبادت نہیں ہے۔ تو جب نماز کے لیے حضور نے ابو بکر کو پسند کیا ہے تو دنیا کی خلافت تو حیثیت کوئی نہیں رکھتی ہے، پھر دنیا کی خلافت کے لیے بھی حضور کے بعد جو حقدار بن سکتا ہے وہ ابو بکر صدیق ہی بن سکتے۔ اس لیے عقیدہ اہل سنت یہی ہے کہ خلافت بلا فصل، حضور کے بعد اگر خلافت کا کوئی حقدار ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے، اور یہ وہ کام ہے جو عہد رسالت میں شروع ہو گیا تھا۔ آخری روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ، میں نے جو روایات پڑھی ہیں یہ تمام سیاق ستہ سے ہیں، سیاق ستہ کے باہر میں نے کوئی روایت آپ کی خدمت میں نہیں آتی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی اور مسجد نبوی تعمیر ہونا شروع ہوئی، جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر خود اٹھا کر لائے۔ حضور نے بنیاد میں پہلا پتھر رکھا، پہلا پتھر رکھنے کے بعد اب صحابہ بھی پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی المرتضیٰ بھی ہیں، یہ سبھی پتھر لا رہے ہیں۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، میرے پتھر کی بغل میں ابو بکر پتھر رکھے، یعنی میرے پتھر کے ساتھ جوڑ کر، چونکہ اس دور میں جو تعمیرات ہوتی تھی وہ ایسے پتھر کھڑے رکھے جاتے تھے، تو کھڑے پتھر کی بغل بنتی ہے، تو میرے پتھر کی بغل میں جو پتھر رکھے وہ ابو بکر رکھے۔ اب رکھا گیا، پھر کہا اب عمر کا پتھر آئے، تو اب جب حضرت عمر نے پتھر رکھ دیا تو میرے آقا نے فرمایا یاد رکھنا خلافت کی یہی ترتیب ہوگی کہ میرے بعد ابو بکر ہوں گے، ابو بکر کے بعد عمر ہوں گے۔ میرے آقا نے تو اس وقت بتا دیا تھا جب مسجد نبوی کی تعمیر ہونے لگی تھی کہ میرے بعد جان نشینی کا حق اگر کسی کا بنتا ہے تو وہ ابو بکر کا بنتا ہے، ابو بکر کے علاوہ کسی اور کا نہیں بنتا۔ تو حضور کی جان نشینی بلا فصل جو سرکار دو عالم اشارات سے ارشاد فرما چکے تھے، جو حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بنتی ہے، حضرت ابو بکر کے علاوہ کسی اور کا نمبر نہیں بنتا۔ اور یاد رکھنا، اگر کوئی کہتا ہے خلیفہ بلا فصل علی المرتضیٰ ہیں، روحانی طور پر افضل علی المرتضیٰ ہیں، حضور علی کے لیے وصیت فرما گئے تھے، علی المرتضیٰ کے لیے حکم، تو یہ حضور پر الزام ہے، صحابہ پر الزام نہیں۔ مطلب کیا بنے گا؟ دیکھو جی، حضور کی بات صحابہ نے نہیں مانی، حضور تو علی کو خلیفہ بنا گئے تھے، انہوں نے زبردستی ابو بکر کو بنا لیا۔ تو یہ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنی جان، مال، آبرو، عزت سب کچھ حضور کے لیے لٹا دی، وہ حضور کے جو ہے نا دنیا سے ظاہراً تشریف لے جانے کے فوراً بعد منکر ہو گئے اور انہوں نے حضور کے فرمان کا پاس ہی نہیں کیا۔ یہ اتنا بڑا الزام اور بہتان ہے تربیت مصطفیٰ پر کہ حضور کی تربیت صحیح نہیں تھی، یہ آپ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، یہ یاد رکھنا، ایک اشارہ بھی کوئی مائی کا لال ثابت کر دے جس سے یہ پتہ چلے کہ حضور علی المرتضیٰ کی طرف اشارہ کر کے گئے تھے، تمام اشارات حضرت ابو بکر صدیق کی طرف تھے کہ میرے بعد جان نشینی کے لیے اگر کوئی شخصیت قابل اعتماد ہے یا کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق یا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اور اس سے بڑھ کر حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت کی اور شان کیا ہو سکتی ہے کہ بیٹی ام المومنین ہے اور باپ امیر المومنین ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا شان ہو سکتی ہے؟ اور دونوں کی طرف دیکھیے، ایک کو حضور نے اپنا یار بنایا اور بیٹی کو سرکار نے اپنی محبوبہ بنایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے نام کے ساتھ یہ لفظ موجود ہیں کہ محبوبہ محبوب رب العالمین، رب العالمین کے محبوب کی محبوبہ جو ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، اور دوسری طرف باپ وہ ہے کہ جس کو سرکار دو عالم نے اپنا یار بنایا۔ اور کائنات میں حضور نے دو بڑے سفر کیے ہیں، دو بڑے سفر۔ آخری بات، وقت آپ زیادہ ہو رہا ہے، معذرت چاہتا ہوں، دو بڑے سفر حضور نے کیے ہیں، ایک معراج کا سفر، ایک ہجرت کا سفر۔ اب ذرا دیکھنا، معراج کے سفر کے لیے اللہ نے حضور کا ساتھی کون چنا؟ جو فرشتوں کا سردار تھا۔ دو سفر حضور نے بڑے کیے ہیں زندگی میں، ایک معراج کا سفر ہے اور ایک سفر ہجرت ہے۔ تو معراج کے سفر کے لیے اللہ نے کس کو بھیجا؟ جبریل امین کو، جو فرشتوں کا سردار ہے۔ اور سفر ہجرت کے لیے کس کو چنا؟ ابو بکر کو۔ یہ اشارہ ہے دو بڑے سفروں میں، ایک روحانی سفر جو جانے لگا ہے عالم بالا کی طرف، وہاں جو عالم بالا کا سردار ہے اسے آپ کے ساتھ بھیج رہے ہیں، اور عالم اجسام میں جو آپ کا بڑا سفر ہے، یہاں نبیوں کے بعد جسموں میں جو سب سے افضل ہے اسے آپ کا ساتھی بنا رہے ہیں، اور وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ نے سفر معراج کے لیے ساتھی جبریل امین کو چنا، اور سفر ہجرت کے لیے ساتھی اللہ نے کہا ابو بکر کو ساتھ لے کر جانا۔ تو معلوم یہ ہوا جو دو اپنے اپنے درجوں میں افضل ترین تھے نبیوں کے بعد، اللہ نے حضور کے لیے دونوں سفروں میں ان کا انتخاب کر کے یہ ثابت کر دیا، فرشتوں میں جبرائیل سے اوپر کوئی نہیں ہے، بشروں میں ابو بکر سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ یہ اشارہ دے دیا، اس لیے دو بڑے سفروں میں ان دونوں کا انتخاب کیا۔ اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق